السلام علیکم، آداب عرض ہے ڈیئر لسنرز۔ جی جناب، کہیے تو کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں۔ جانتی ہوں آپ سب جو ہیں وہ بہت بور ہو رہے ہوں گے۔ ایک تو ناول جو ہے وہ ایپیسوڈ شارٹ ڈوریشن کی ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ کافی جو ہے وہ گیپ آ گیا، اپلوڈ نہیں ہو سکی کوئی ویڈیو۔ وجہ آپ سب کو معلوم ہے، جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے میں خود مجبور رہی ہوں، اور دوسری وجہ یہ کہ انٹرنیٹ آن ہونے کے باوجود جو ہے اس کی سپیڈ جو بہت ڈاؤن تھی اور بہت مشکل ہو رہی تھی، تو اپلوڈ نہیں ہو سکتی تھی ویڈیو کو، کیونکہ فاسٹ سپیڈ کا جو ہے وہ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ سلو پر اگر میں اپلوڈ کروں بھی تو وہ سٹک ہو جاتی ہے، ہاف اپلوڈ ہو جاتی ہے یا تھوڑی سی اپلوڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ رک جاتی ہے اپلوڈنگ۔ تو اسی وجہ سے میں نے اپلوڈ جو ہے وہ نہیں کی، اور اب دوبارہ سے سننے میں آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ بندش ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، حالات کے آگے ہم سب مجبور ہیں۔ اگر انٹرنیٹ کی جو ہے وہ پابندی نہیں لگتی تو انشاءاللہ بہت جلد یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اگر انٹرنیٹ پر پابندی لگ جاتی ہے تو پھر ہم سب جو ہے وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑھتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے اسیر زیست، مصنفہ ہے حیات، قسط نمبر 10۔ اگلی دوپہر کو احوار اپنا سامان لینے کے لیے یہاں آئی تھی جب نسرین نے اسے کل ہونے والے واقعے کے متعلق بتایا۔ اب کہاں ہیں بیگم صاحبہ؟ وہ یکدم پریشان ہو گئی۔ کل رات یوسف صاحب نے بیگم صاحبہ کو سٹور روم میں شفٹ کروا دیا تھا اور وہیں بند رکھنے کا کہا ہے۔ میں یا شاہدہ جا کر اس کے کام کر آتے ہیں، نسرین نے برتن صاف کرتے ہوئے اسے بتایا۔ خالہ، تم جتنی بری ان کی حالت بتا رہی ہو، انہیں ہسپتال کیوں نہیں داخل کروایا؟ وہ اس کے پاس کھڑی برتن سٹینڈ میں لگانے لگی تھی۔ صاحب کی مرضی ہے، بہت ظالم آدمی ہے، ویسے اتنی بری طرح مارا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ نسرین کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ میں ان کو دیکھا ہوں ایک بار، اگر صاحب جی کو پتہ چل گیا تو؟ ارے خالہ، وہ کون سا یہاں پر موجود ہیں جو ان کو پتہ چلے گا، اور تم نہیں بتاؤ گی تو کیسے پتہ چلے گا؟ احوار اس کو قائل کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، پر جلدی آ جانا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے کچن کے کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور سٹور روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو آئکہ شدت ضبط سے آنکھیں بند کیے کراہ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول لیں اور اس کے چہرے پر موجود تکلیف کے آثار حیرت میں بدلنے لگے تھے۔ احوار اس کے قریب جا کے بیڈ کنارے پر ٹک گئی۔ تم یہاں؟ وہ اب تک حیرانی میں تھی۔ آپ کی حالت تو بہت خراب ہے، آپ کو فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے۔ احوار نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بندھے کپڑے کو کھول کر دیکھتے ہوئے کہا، جو آئکہ نے کل رات خون روکنے کے لیے باندھا تھا۔ زخم بہت گہرا اور خراب تھا، اب تک خون رس رہا تھا۔ میری ٹانگوں کی ہڈیاں فریکچر ہو گئی ہیں، ان میں شدید تکلیف ہے۔ وہ کسی ہمدرد کو پاس پا کر رونے لگی تھی۔ صاحب کو پتہ چل گیا تھا کیا؟ وہ اس کی پیشانی کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ ہاں، سب پولیس والے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، میں نے غلط شخص پر بھروسہ کر لیا تھا۔ وہ تکلیف سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اب کیا کریں گی آپ؟ وہ اس کے زخم پر پٹی باندھ رہی تھی۔ موت کا انتظار۔ اس نے مجھے زندہ تو چھوڑ دیا، مگر میں یہیں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ ایسی اذیت سے تو موت بہتر تھی۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں کیا؟ وہ پٹی باندھ چکی تھی اور اب اس کی ٹانگوں کا جائزہ لے رہی تھی، جن پر نیل پڑے ہوئے تھے اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی جو اب اس کی ٹانگوں کو ہاتھ سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، آپ کی نیت نیک تھی نا، اللہ آپ کو اس ظالم کے ہاتھوں مزید تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ آپ آرام کریں، اس میں کچھ دوائیاں ہیں، وہ کھائیں گی تو درد کم ہوگا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئکہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا تم مجھے یہاں سے نکال سکتی ہو؟ وہ امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے جو ممکن ہو سکا وہ کروں گی۔ آئکہ کو امید کا جگنو تھما کر وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ واپس چلی گئی اور آئکہ کو یوسف کے گھر سے نکالنے کے منصوبے سوچنے لگی، مگر یوسف گھر پر موجود نہ ہوتا تب بھی ملازم اور گارڈ ہمہ وقت وہاں موجود رہتے تھے۔ ان سب کی موجودگی میں وہ نظروں میں آئے بغیر اسے وہاں سے کیسے نکالتی؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس بات کو 3 دن ہو چکے تھے اور وہ آئکہ سے ملنے بھی نہیں گئی تھی تاکہ وہ مشکوک نہ ہو جائے۔ اسے ہر کام محتاط رہ کر کرنا تھا۔ اس کا دماغ اس کی عمر کی عام لڑکیوں سے زیادہ تیزی سے کام کر رہا تھا، کیونکہ اس کے حالات زندگی ان سے مختلف تھے۔ اور دماغ کے متعلق ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سوچ کا محور و مرکز جس چیز کو بنا لیتے ہیں، دماغ زیادہ تر اسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے،
और आपको नित नए ख्यालात आते रहते हैं। یہ 3 دن بعد کی بات ہے جب وہ نسرین کو ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ اس کے پاس سرونٹ کوارٹر میں موجود تھی۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی آئکا کو یہاں سے نکالنے کے ممکنہ طریقوں پر غور ہو رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے نسرین کی باتیں سن رہی تھی جو اپنا کوئی دکھڑا رو رہی تھی۔ اچانک سرونٹ کوارٹر میں موجود کھڑکی سے اس کی نظر یوسف کمال پر پڑی جو سامنے پتھریلی روش پر کھڑی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ خالہ یہ تمہارے صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گاڑی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صاحب 2 دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، نسرین نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر بتایا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بالآخر اسے وہ موقع مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ صاحب کا کام بہت سارے شہروں میں پھیلا ہوا ہے، آئے روز میٹنگ کے لیے کہیں نہ کہیں جاتے رہتے ہیں، اس نے مزید تفصیل بتائی۔ اچھا، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ چلو خالہ میں چلتی ہوں، جا کر کام بھی کرنا ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے پتر، دھیان سے جا۔ وہ واپس آ گئی۔ اس کے پاس 2 دن کا وقت تھا مگر وہ اپنا کام آج ہی مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ شام تک کچھ ضروری انتظامات مکمل کر کے دوبارہ یوسف کمال کے گھر آ گئی، مگر وہ اندر جانے کی بجائے مین گیٹ پر ہی رکی رہی۔ گارڈ اسے باہر کھڑا دیکھ کر چونک گیا۔ کیا ہوا لڑکی، اندر نہیں آؤ گی؟ وہ متناسب عمر کا ایک دراز قد آدمی تھا جس کے چہرے پر ہمیشہ کرخت تاثرات رہتے تھے، مگر احوار اس کو گیٹ پہ آتے جاتے سلام کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا رویہ احوار کے ساتھ خاصا مشفقانہ تھا۔ نہیں، آپ یہ نسرین خالہ کو دے دیں، وہ ایک باؤل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہے؟ وہ چونک کر بولا۔ یہ کھیر ہے، آپ سب کے لیے بنائی تھی۔ دراصل میں نے نسرین خالہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب اچھی جگہ کام مل گیا تو انہیں کچھ میٹھا بنا کر کھلاؤں گی۔ ان کے لیے بنایا تو سوچا آپ سب کے لیے بھی بنا دوں۔ کہاں ملا ہے تمہیں کام؟ وہ باؤل پکڑتے ہوئے دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ جہاں زیب صاحب کے گھر پہ۔ اچھا، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ میں یہ نسرین کو دے آتا ہوں، ان سے کہنا سب ملازموں کو کھلائیں، آپ بھی ضرور کھائیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اپنا حصہ یہیں نکال لیتا ہوں۔ وہ باؤل لیے اپنے کیبن کی طرف بڑھا اور دراز سے پلیٹ اور چمچ نکال کر کچھ کھیر اس میں ڈال لی۔ احوار مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اور کچھ دیر بعد بولی۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کیا اور باقی کی کھیر لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سردیوں کی اس شام میں سڑک پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ آج دھند بھی ابھی سے گرنا شروع ہو گئی تھی اور یہ موسم یقیناً اس کے حق میں بہتر ثابت ہونے والا تھا۔ وہ دروازہ بند ہونے کے بعد اسی سڑک پر کچھ دور تک چلتی گئی اور پھر جہاں زیب خان کے گھر واپس جانے کی بجائے دوبارہ یوسف خان کے بنگلے کی ایک دائیں موجود تنگ گلی کی طرف بڑھ گئی جو عموماً سنسان ہی ہوتی تھی۔ وہاں جا کر اس نے پہلے اس ویل چیئر کی موجودگی کی تصدیق کی جو اس نے کچھ دیر پہلے وہاں جھاڑیوں کے پیچھے چھپائی تھی۔ وہ وہیں موجود تھی۔ اس نے سکون بھری سانس خارج کی، پھر وہ اضطراب کے عالم میں اسی گلی میں ٹہلنے لگی۔ آس پاس اتنی دھند ہو چکی تھی کہ سامنے مین سڑک سے جب تک کوئی گلی کے قریب نہ آتا اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بنگلے کی بیرونی دیوار کا جائزہ لینے لگی جسے وہ کچھ دیر بعد پھلانگ کر اندر داخل ہونے والی تھی۔ اس نے دیوار کا جائزہ لیا اور دوبارہ مطمئن سی گلی کے چکر کاٹنے لگی۔ یہ 5 فٹ کی دیوار پھلانگنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کو گاؤں میں درختوں پر چڑھ کر پھل توڑنے کی اچھی خاصی مشق تھی اور وہی ہنر آج اس کے کام آنے والا تھا۔ چند ماہ پہلے جب وہ کئی راتیں مسلسل جاگ کر گزار دیا کرتی تھی اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر نگینہ نے اسے کسی سیانے کے مشورے سے نیند کی گولیاں لا کر دی تھیں تاکہ اس کی نیند پوری ہو اور اس کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ ان گولیوں سے اس کا دماغ سکون میں ڈوبتا چلا جاتا اور نشے کے اثرات سے گہری نیند آ جاتی جس کا دورانیہ 5 سے 6 گھنٹے ہو سکتا تھا اور اٹھنے کے بعد محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نشہ آور شے استعمال کی گئی ہے۔ اس نے خود تو ان گولیوں کا استعمال کم ہی کیا تھا مگر بہت سوچ بچار کے بعد بھی جب اس کو آئکا کو یوسف کمال کے گھر سے نکالنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں سوجھا تو اس نے انہی گولیوں کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور کھیر میں ملا کر وہ سب کو کھانے کے لیے دے دی۔ کھیر کو کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک تمام ملازم مکمل نیند میں ڈوب جاتے مگر وہ سب کھیر کھاتے یا نہیں یہ اس نے قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لینے جا رہی تھی۔ وہ پکڑی جاتی تو یقیناً اپنی جان گنوا بیٹھتی مگر اس کے باوجود وہ آئکا کی مدد کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اس کی جان بچانے سے وہ اپنے گناہ کے بوجھ کو کم کر سکتی ہے۔ اس گلی میں کھڑے 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد اس نے گہری سانس اندر کھینچی اور آنے والے وقت کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ پھر اس نے چھوٹی سی چھلانگ لگا کر دیوار سے اوپری حصے کو مضبوطی سے تھام لیا، پھر اپنے پیروں کا سہارا لے کر پھرتی سے دیوار پر چڑھ گئی۔ اوپر بیٹھنے کے بعد اس نے بنگلے کے اندرونی حصے کا جائزہ لیا۔ یہاں سے مین گیٹ قریباً 40 قدم کے فاصلے پر تھا۔
धुंध की वजह से ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने अंदरूनी इमारत पर एक नज़र डाली जो तारीकी में डूबी हुई थी। किचन का अकबी दरवाज़ा ठीक उसके सामने था। उसने इमारत के अंदर दाखिल होने के लिए उसी दरवाजे का इंतखाब किया था। फिर उसने अपना मुंह दीवार की तरफ मोड़ा और सारा वजन बाजुओं पर डालकर दीवार के साथ लटक गई। लॉन की ज़मीन उसके कदमों से चंद इंच की दूरी पर थी। लंबी सांस अंदर खींचकर उसने दीवार को छोड़ दिया। ज़रा सी आवाज़ पैदा हुई और वह अपना तवाज़न बरकरार रखते हुए ज़मीन पर आ खड़ी हुई। वह दबे पांव लॉन में चलती हुई मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। गार्ड के केबिन के करीब पहुंचकर उसने अंदर झांका। वह अंदर रखी कुर्सी पर बैठा मेज़ पर सर टिकाए गहरी नींद सो रहा था। खीर का खाली प्याला उसके साथ ही मेज़ पर पड़ा हुआ था। उसने इत्मीनान भरी सांस खारिज की। यकीनन गोलियों ने अपना असर दिखा दिया था। मेन गेट के दूसरी तरफ मौजूद सर्वेंट क्वार्टर्स की बुझी हुई बत्तियों पर एक नज़र डालकर वो किचन के अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजे के हैंडल को मरोड़ कर देखा। वो लॉक्ड था। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नमूदार हुए। उसे ख्याल ही नहीं आया था कि यह दरवाज़ा लॉक भी हो सकता है। इसकी चाबियां नसरीन के पास होती थी। वो रात को अपने क्वार्टर में जाते हुए उसे बाहर से लॉक कर जाती थी। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया जिसके तहत वो दोबारा गार्ड के केबिन की तरफ बढ़ी। उसके मुताबिक यकीनन गार्ड के पास भी चाबियों का एक गुच्छा लाजमी मौजूद होना चाहिए। वो आहिस्तगी से उसके केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उसने मेज़ के सब दराज देख लिए मगर उसे कुछ नहीं मिला। वो मायूस होकर वहाँ से निकलने वाली थी कि केबिन की दीवार में लगे कील पर उसे चाबियों का गुच्छा लटका दिखाई दिया। उसके लबों पर बेइख्तियार इत्मीनान भरी मुस्कुराहट रेंग गई। वो एहतियात से आगे बढ़ी और वो गुच्छा उतारकर बाहर निकल आई। किचन के दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने लॉक में चाबियां लगाना शुरू कर दी। मतलूबा चाबी लगाने के बाद हल्की सी आवाज़ पैदा हुई और दरवाज़ा खुल गया। उसने चाबियां अपनी चादर के पल्लू में बांध लीं। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर किचन में दाखिल हो गई। वो अंदाजे से रास्ता तलाश करती हुई किचन के अंदरूनी दरवाजे तक गई और लाउंज में दाखिल हो गई। लाउंज में ज़ीरो लाइट्स की रोशनी में नीम रोशनी थी। स्टोर रूम के साथ मौजूद कमरे में आजकल शाहिदा रह रही थी। आयका की वजह से वो वापस अपने क्वार्टर में जाने की बजाय वहीं रुक जाया करती थी। उसके कमरे के दरवाजे के निचले हिस्से से रोशनी आती दिखाई दे रही थी, सो वो अंदाज़ा नहीं कर सकी कि शाहिदा सो रही है या जाग रही है। वो आहिस्तगी से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। काठ कबाड़ के दरमियान में पड़े इकलौते बेड पर वो चित लेटी हुई थी। बल्ब की पीली रोशनी में उसकी रंगत मज़ीद जर्द दिखाई दे रही थी। वो दबे पांव चलती उसके करीब जाकर बेड के एक किनारे पर टिक गई। वो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। आहट पर फौरन आंखें खोलकर उसको देखने लगी। तुम यहाँ? उसने हाथ के इशारे से आयका को अपनी आवाज़ धीमी रखने का कहा। आपको यहाँ से निकालने आई हूँ। वो उसके करीब होकर आहिस्तगी से बोली। वो कैसे? आपको अपना कोई सामान तो नहीं लेना यहाँ से? अहवार ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय पूछा। फ्लैश ड्राइव, वो कुछ देर सोचने के बाद बोली। उसमें सारे सबूत हैं यूसुफ के खिलाफ। वो लेना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ है? वो मैंने अपने कमरे में अलमारी के लॉकर में रखी थी। वो कैसे खुलेगा? अहवार तशवीश में मुब्तला हो चुकी थी। ये कोड है, ये डायल करोगी तो लॉक खुल जाएगा। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, अहवार ने बेड से उठते हुए कहा। वो दबे पांव स्टोर रूम से निकली और आयका के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने पर उसे पता चला कि वो दरवाज़ा लॉक्ड है। वो मायूसी से वापस आ गई। हो ना हो यूसुफ ही दरवाज़ा लॉक करके गया होगा, उसको आदत है, आयका ने परेशानी से कहा। जो चाबियां गार्ड के पास होती हैं क्या उनमें उस कमरे की चाबी नहीं होगी? अहवार ने एक ख्याल के तहत पूछा। नहीं, उसके पास सिर्फ बाहरी दरवाज़ों की चाबियां हैं। कमरों की चाबियां नसरीन के पास होती हैं और अपने कमरे की चाबी यूसुफ अपने पास रखता है। ठीक है, फिर चलते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है। मगर फ्लैश ड्राइव का क्या करें? आयका ने परेशानी से कहा। उसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगी बाद में वो मुझे मिल जाए, मगर उसके बगैर हम कभी यूसुफ को बेनकाब नहीं कर पाएंगे, आयका ने फिक्रमंदी से कहा। पहले आपकी जान बचाना ज़रूरी है बेगम साहिबा, अहवार ने हतमी तौर पर कहा। ठीक है, मगर तुम मुझे यहाँ से कैसे लेकर जाओगी? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो उसे वहीं छोड़ती किचन के रास्ते बाहर आ गई। मेन गेट पर आकर उसने गेट के छोटे हिस्से का लॉक खोला और बाहर सड़क पर आ गई। रात की इस पहर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो तेज़ी से चलती अकबी गली में आई और वहाँ पड़ी व्हील चेयर लेकर अंदर वापस आ गई। आते हुए उसने व्हील चेयर के पहियों को अपनी चादर के पल्लू से साफ कर लिया था ताकि उसे फर्श पर घसीटने से निशान ना पड़े। किचन की जानिब जाते हुए उसने एक नज़र गार्ड पर डाली जो बेखबर सो रहा था। वो दबे पांव चलती स्टोर रूम में दाखिल हो गई। व्हील चेयर को उसने बेड के साथ रख दिया। फिर उसने आयका की टांगों को सहारा देने के लिए अच्छी तरह कपड़े से बांध दिया। चलें, अब हिम्मत करें, आपको इस पर बैठना है।
میں ہل بھی نہیں سکتی احوار، آئکا نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو سہارا دیتی ہوں۔ احوار نے اس کے دونوں کندھوں سے اپنے بازو نکال کر اسے سہارا دیتے ہوئے ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ اس کی ٹانگیں لٹکنے کی وجہ سے ان پر دباؤ پڑا اور آئکا کی چیخیں نکل گئیں۔ احوار نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں بیگم صاحبہ، آپ کو بہت درد ہو رہا ہے، مگر صرف تھوڑی دیر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، کہیں یوں نہ ہو شور سن کر کوئی جاگ جائے اور ہم پکڑے جائیں۔ احوار نے اس کے کان کے قریب آہستگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، آئکا نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے آنکھوں میں پانی لیا، اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ اس کی ویل چیئر کو دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئی۔ اس نے بغور لاؤنج اور راہداری کا جائزہ لیا اور اس کے بعد وہ کچن کے راستے سے ہوتے ہوئے تیزی سے اس کو لان میں لے آئی۔ آئکا اپنی چیخیں روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی اور درد کی شدت سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے اپنی چادر میں باندھی ہوئی چابیاں نکالیں اور دروازہ دوبارہ لاک کر دیا۔ پھر وہ آئکا کو لیے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی جو آتے ہوئے وہ کھلا ہی چھوڑ آئی تھی۔ گارڈ کے کیبن کے قریب پہنچ کر وہ رکی اور اندر داخل ہو کر چابیاں وہیں لٹکا دیں۔ آئکا اسے یوں مہارت سے کام کرتے دیکھ کر حیرت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے مین گیٹ سے باہر نکل آئی۔ آئکا اب تک اس کی کارروائی پر بے یقینی کا شکار تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی یوسف کی قید سے نہیں نکل سکے گی۔ احوار اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا مدد کا فرشتہ ثابت ہوئی۔ احوار نے اس کی ویل چیئر کو عقبی گلی میں لے جا کر روک دیا۔ آپ بس 2 منٹ رکے، میں آتی ہوں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ واپس مین گیٹ کی طرف آئی اور اندر داخل ہو گئی۔ اس نے کیبن کے شیشے سے گارڈ کو بغور دیکھتے ہوئے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ پھر وہ دبے پاؤں لان میں چلتی ہوئی بیرونی دیوار تک آئی اور اسے پھلانگ کر باہر گلی میں کود گئی۔ وہ چلتی ہوئی اس گلی کے شروع میں موجود آئکا کی ویل چیئر تک گئی اور وہ اس کو اپنے عقب سے آتے دیکھ کر چونک گئی۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ دیوار پھلانگ کر آئی ہوں۔ کیا؟ احوار اسے اتنا حیران کیے ہوئے تھی کہ وہ اپنا درد بھول چکی تھی۔ مگر کیوں؟ تاکہ آپ کی گمشدگی پر اسرار لگے۔ پھر اس نے وہیں موجود جھاڑیوں کی اوٹ سے ایک تھیلا نکال کر اسے کھولا۔ یہ اوپر لے کر اپنا چہرہ ڈھک لیں۔ اس نے تھیلے میں سے ایک چادر نکال کر آئکا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آئکا نے چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھک لیا۔ پھر 15 منٹ تک وہ اس کی ویل چیئر کو ان کے سیکٹر کی مختلف سڑکوں پر دھکیلتی ہوئی مین روڈ پر آ پہنچی، جہاں اس کی پہلے سے بک کی گئی ٹیکسی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کی مدد سے آئکا کو ٹیکسی میں بٹھایا، پھر اسے اسپتال جانے کا کہا۔ وہ تیزی سے ٹیکسی بھگانے لگا۔ اس نے خود بھی اپنے چہرے کو ڈھک رکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیزی سے چل رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ یوسف کمال کے گھر سے دور ہوتی جا رہی تھی، اس کے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آئکا بمشکل سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں دور تک دھند کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ آئکا کو وہاں سے نکال چکی ہے۔ دھند کی وجہ سے آدھے گھنٹے کا سفر 1.5 گھنٹے میں طے ہوا اور وہ لوگ اسپتال پہنچ گئے۔ وہ تیزی سے آئکا کو ایمرجنسی میں لے گئی، جہاں موجود ڈاکٹرز نے اس سے آئکا کی حالت کے متعلق کچھ سوال جواب کیے۔ وہاں اس نے آئکا کو اپنی خالہ ظاہر کیا تھا، جس کی ٹانگیں حادثاتی طور پر وزنی لوہے کا صندوق گرنے سے ٹوٹ گئی تھیں۔ اس کی ٹانگیں ٹوٹے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں، تو تم اس سے پہلے اسپتال کیوں نہیں لائی؟ وہاں موجود ایک ڈاکٹر نے سخت لہجے میں اسے پوچھا۔ پہلے ہم گاؤں میں ایک حکیم سے دیسی علاج کرواتے رہے ہیں، اس نے آئکا کی ٹانگوں پر بندھے کپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ وہ ڈاکٹر افسوس سے سر جھٹکا کر آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گیا اور وارڈ بوائے آئکا کو بھی آپریشن تھیٹر میں لے گیا۔ اس کی پہلی سرجری 7 گھنٹے تک جاری رہی۔ وہ 9 بجے یہاں پہنچی تھی اور صبح کے 4 بج رہے تھے جب ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ پتہ نہیں کب تم لوگوں کی جہالت ختم ہوگی اور تم لوگ ان نیم حکیموں کے پاس جانا بند کرو گے۔ آپریشن ہو چکا ہے، مگر مریض کی ٹانگیں اب گھٹنوں کے جوڑ سے مڑ نہیں سکتی۔ ڈاکٹر احوار کو ڈانٹتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر آئکا کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اب تک بے ہوشی کی حالت میں تھی اور کچھ گھنٹوں بعد ہی ہوش میں آنے والی تھی، مگر وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو روشنی ہونے سے پہلے ہی واپس جہاں زیب کے گھر اپنے کوارٹر میں جانا تھا، تاکہ اس پہ کسی قسم کا شک نہ کیا جاتا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، کیا آپ میری آنٹی کے جاگنے پر ان کو بتا دیں گے کہ میں شام تک لوٹ آؤں گی؟ احوار نے وارڈ میں آن ڈیوٹی نرس کے قریب جا کر اس سے کہا۔ مگر تم نے اس وقت کہاں جانا ہے؟ اس نرس نے بغور احوار کا چہرہ دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ دراصل میں کسی کے گھر کام کرتی ہوں، اگر وقت پر نہ پہنچی تو وہ لوگ مجھے کام سے نکال دیں گے، اسی لیے میرا جانا ضروری ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، میں تمہاری خالہ کے ہوش میں آنے کے بعد ان کو بتا دوں گی۔ نرس نے احوار کو یقین دہانی کروائی۔ وہ ممنون لہجے میں بولی، آپ کا شکریہ۔ پھر آئکا پر ایک نظر ڈال کر وہ اسپتال کے باہر سے رکشہ لے کر سیکٹر واپس آ گئی اور جہاں زیب کے گھر کی عقبی دیوار پھلانگ کر اپنے کوارٹر میں داخل ہو گئی۔
اس کی خوش قسمتی کہ اسے واپسی پر بھی کوئی نہیں دیکھ سکا۔ آج کی رات اس کے نام رہی تھی۔ وہ اتنا تھک چکی تھی کہ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی اور صبح اس کی آنکھ میڈ کے دروازہ کھٹکھٹانے پر کھلی۔ آج کتنا سونا ہے تم نے احوال، اٹھ جاؤ، صاحب بغیر ناشتہ کیے کام پہ چلے گئے ہیں۔ عالیہ نے دروازہ کھلتے ہی کہا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھڑی پر نظر ڈالتی تیزی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کیا بات ہے احوال، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ عائشہ نے اس کو بوجھل قدموں سے چل کر کچن میں آتے دیکھا تو پوچھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، پوری رات بخار رہا ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ اوہ تو تم آرام کر لو، آج عالیہ کچن سنبھال لے گی۔ عائشہ نے فوراً اس کو رعایت دے دی۔ نہیں صبح دوائی لے لی تھی، اب میں بہتر ہوں، وہ ناشتہ بنانے کا سامان نکالتے ہوئے بولی۔ عائشہ کندھے اچکاتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ نسرین بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ احوار احوار، کیا ہوا خالہ؟ اس نے برتن صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ عالیہ ناشتہ لے کر باہر جا چکی تھی۔ بیگم صاحبہ گھر پہ نہیں ہے۔ کیا مطلب خالہ، گھر پہ نہیں ہے سے کیا مراد؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ارے آج صبح سے ان کے کمرے سے ایک بار بھی گھنٹی بجنے کی آواز نہیں سنائی دی۔ شاہدہ چیک کرنے گئی تو وہ کمرے میں ہی موجود نہیں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے خالہ، وہ کہاں جا سکتی ہیں، وہ تو چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں بیگم صاحبہ کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ گارڈ نے صاحب کو فون کر دیا ہے، وہ بہت غصے میں تھے، واپس آ رہے ہیں، آج ہم سب کی خیر نہیں۔ نسرین بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا خالہ، تم فکر مت کرو، پوچھ گچھ ہوئی بھی تو گارڈ سے ہوگی، تمہارا کیا قصور ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ اس کو تسلی دینے لگی۔ اچھا میں چلتی ہوں، میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ نسرین واپس چلی گئی اور وہ وہیں کھڑی یوسف کمال کے متوقع رد عمل کے بارے میں سوچنے لگی۔ آئکہ کی اس پراسرار گمشدگی کی تفصیلات معلوم ہونے پر یوسف کمال شدید تشویش کا شکار تھا۔ اسے اپنے گھر میں کبھی کڑی سیکیورٹی رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہاں اس کی سرگرمیاں بالکل ایک عام شہری جیسی ہی تھیں، مگر آج وہ اپنی اس حماقت پر بری طرح پچھتا رہا تھا۔ وہ تمام ملازموں کی نااہلی کی وجہ سے ان پر کئی بار غصہ اتار چکا تھا، مگر ان پر غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے جلد از جلد آئکہ کو تلاش کرنا تھا، اس لیے اس نے پولیس اسٹیشن میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ احوار ایک جگہ فلیٹ کا بندوبست کر چکی تھی اور وہ اسی دن آئکہ کو لے کر اسپتال سے چلی گئی، کیونکہ اسے نسرین سے معلوم پڑ گیا تھا کہ یوسف کمال کے آدمی اور پولیس آئکہ کی تلاش میں شہر کا کونا کونا چھان رہے ہیں۔ اس کو ابھی علاج کی ضرورت تھی، مگر وہ اسپتال میں رہنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ایسے وہ ضرور پکڑی جاتی، تبھی اسپتال میں ہی اس کی دوستی سعدیہ سے ہو گئی، جس نے بعد میں آئکہ کو خفیہ طور پہ طبی امداد دینے میں اس کی مدد کی تھی۔ آئکہ کی گمشدگی کی اگلی رات ہی یوسف کمال انتہائی پریشانی کے عالم میں سگریٹ نوشی کر رہا تھا اور آئکہ کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب اس کا ذہن کڑیوں سے کڑیاں ملانے لگا۔ آئکہ افتخار حسن کے قتل کے متعلق جانتی تھی اور یہ اسی رات ہوا تھا جب اس کا سمگلنگ ریکٹ پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ تو کیا وہ اس رات جاگ رہی تھی؟ وہ بری طرح چونک گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی۔ اس کو خود پر شدید طیش آنے لگا۔ آخر کیوں اس نے احتیاط نہیں برتی؟ اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ آئکہ ضرور سب کچھ جان چکی ہے۔ وہ اس پزل کے ٹکڑوں کو اپنے حساب سے جوڑ رہا تھا اور جو تصویر بن رہی تھی وہ اس کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ یقیناً وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ وہ ایک خیال کے تحت اٹھا اور آئکہ کی الماری کی تلاشی لینے لگا، مگر اسے کچھ نہیں ملا۔ مایوس ہو کر وہ الماری بند کرنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر لاکر پر پڑی۔ اس نے لاکر کھولنے کی کوشش کی، مگر اس پر پاس ورڈ موجود تھا اور یوسف کمال کے لیے پاس ورڈ یاد رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ مایوس ہو کر بیڈ کے کنارے پر اپنا سر پکڑے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اچانک اس کے دماغ میں جھونکا سا ہوا اور اس کو وہ یاد آ گیا کہ اس نے ان الماریوں کے تمام لاکرز کے کوڈ احتیاطاً ایک ڈائری میں لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنی سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے ڈائری نکالی اور تیزی سے اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ کچھ صفحات پلٹنے پر ہی اس کے مطلوبہ پاس ورڈز مل گئے۔ اس کے لبوں پر بے اختیار فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے فوراً لاکر کا مطلوبہ کوڈ درج کیا اور لاکر کھل گیا۔ اندر کچھ جیولری اور پیپرز کے ساتھ ایک فلیش ڈرائیو پڑی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اس فلیش ڈرائیو کو نکالا اور کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیا۔ کنیکٹ ہونے کے بعد جب اس نے فولڈر کھولا تو اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے۔ اس کے کالے کرتوتوں کا ہر ایک ثبوت آئکہ کے پاس محفوظ تھا، یعنی وہ سب کچھ جان چکی تھی اور کمال چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے پولیس پر بھروسہ کیا، مگر جب اس کو پولیس کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو اس نے کسی اور کی مدد لی جو کمال مہارت سے اسے یہاں سے نکال کر لے گیا اور اب وہ کسی بھی وقت اس کو بے نقاب کر سکتا تھا۔ مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ آخر ایسا کون تھا جس سے آئکہ نے مدد لی اور وہ اس کے لیے قابل اعتماد بھی تھا؟
اس کے ذہن میں پہلا خیال زجاہ میر کا آیا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے زجاہ میر پر نظر رکھنے کا کہا، مگر زجاہ کی زندگی میں دور دور تک آئکا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ان دونوں کی لڑائی ہونے کی وجہ سے آئکا نے حاکم خان کی طرح اسے بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ ناکارہ ہو چکی تھی، یہ بات ملازموں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے سب نے اس کی کور سٹوری پر یقین کر لیا۔ یہی بہانہ بنا کر اس نے تھانے میں درج آئکا کی گمشدگی کے کیس کو بھی بند کروا دیا، کیونکہ اب وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ آئکا اس سے پہلے پولیس کو مل جائے۔ احوار نے کچھ ماہ بعد فلیٹ تبدیل کر لیا اور وہ شہر کے مضافات میں ایک مکان لے کر رہنے لگی، جہاں اس کو پہچانے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تب تک آئکا کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی، مگر وہ یوسف کمال کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ وہ جہاں زیب کے ہاں کام کرتی تھی اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ میں اپنا خرچ رکھ کر باقی گاؤں بھجوا دیتی تھی۔ وہ اور آئکا اب اسی فرار کو اپنی زندگی مان کر گزار رہی تھی، مگر تب تک جب ایک شام اتفاقاً اس کی ملاقات زجاہ سے ہوئی، جس کے بعد آئکا کے دل میں دبی ہوئی زجاہ سے ملنے کی خواہش پھر سے سر اٹھانے لگی، اور وہ احوار سے بار بار زجاہ کو اس سے ملوانے کا کہنے لگی، اور احوار ان دونوں ماں بیٹے کو ملوانے کے چکر میں خود یوسف کمال کے ہتھے چڑھ گئی۔ یوسف 5 سالوں سے آئکا کو ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ ہر دن اپنی حقیقت سے پردہ اٹھنے کے خوف میں گزار دیتا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیرت کا شکار بھی ہوتا کہ اگر آئکا سب کچھ جانتی ہے اور ثبوت حاصل کر چکی ہے تو وہ کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہی۔ وہ اپنے دماغ میں ایسے کئی الجھے ہوئے سوالوں کا بوجھ اٹھائے جی رہا تھا جن کے جوابات وہ آج تک تلاش نہیں کر سکا تھا۔ پھر داؤد شاہ سے اچانک ہونے والی ملاقات میں جب اس نے آئکا کو تلاش کرنے کی بات کی، تب یوسف کمال نے آئکا کو تلاش کرنے کی کوششیں مزید تیز کر دیں، اور جب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ آئکا کی پراسرار گمشدگی میں اور کوئی نہیں، ایک عام سی گاؤں کی نوکرانی ملوث ہے، اسے اپنا آپ کسی بے وقوف ترین انسان سے بھی بڑھ کر لگا، جسے ایک معمولی سی لڑکی نے اتنے سالوں تک الو بنائے رکھا۔ مگر بالآخر وہ اس کے ہاتھ آ ہی گئی تھی۔ اب وہ جلدی سے جلدی اس تک پہنچ کے اپنے سارے سوالوں کے جواب حاصل کر کے اسے اور آئکا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا، تاکہ وہ اپنے ہر دشمن سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لے۔ انبلیویبل، تم نے ڈیڈی کو اتنے سالوں تک بے وقوف بنائے رکھا۔ جبھی میں سوچ رہا تھا کہ وہ تم سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں۔ شہروز احوار کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی سنائی ہوئی داستان پر محظوظ ہوتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا۔ احوار نے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے شہروز کمال کو دیکھ کر افسوس سے سر جھٹکا، جو اپنے باپ کے قاتل اور سمگلر ہونے پر شرمندہ ہونے کی بجائے اس کے بے وقوف بنائے جانے پر حیرت کا شکار ہو رہا تھا۔ تو اب تم کیا کرو گی؟ ڈیڈی تو کل آتے ہی تمہیں مار دیں گے۔ وہ اب ریلیکس انداز میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ چوہے بلی کا کھیل بہت دلچسپی اختیار کر چکا تھا۔ یوسف کمال کے ہاتھوں میری جان چلی جائے گی، یہ بات میں اس دن سے جانتی ہوں جب میں نے آنٹی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ احوار نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر بھی تم نے ایک انجان عورت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، کتنی بے وقوف ہو تم۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے اپنے پچھتاوے کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے بولی، کیا مطلب؟ وہ اب الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا، زندگی میں کبھی کبھار ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے، مگر اپنی بے وقوفی، غصے اور جذباتیت میں آ کر ہم وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ہمیں باقی کی زندگی اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ اس سے فرار ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری زندگی موت کی قید میں ہے اور ہم سب اسیر زیست۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ شہروز محو ہو کر اسے سن رہا تھا۔ اور تم جانتے ہو گناہ کا بوجھ اٹھا کر جینا ایسا ہے جیسے ہر روز ہمارے وجود کو تیز دھار آری کے ساتھ کاٹ کے اس کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے جائیں، اور تکلیف کے اس احساس کو سہنا بھی ممکن نہیں اور اس سے چھٹکارا پانا بھی ممکن نہیں، مگر اس تکلیف کے ساتھ جیتے ہوئے کبھی نہ کبھی اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کرنے کا ایک موقع ضرور دیتا ہے۔ آئکا آنٹی کا مجھ سے مدد مانگنا میرے لیے ایک ایسا ہی موقع تھا، اس لیے میں بغیر سوچے سمجھے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے بدلے مجھے جو سکون حاصل ہوتا رہا ہے وہ کوئی اور کام کرنے سے نہیں مل سکتا تھا۔ مگر تم نے ایسا گناہ کیا کیا ہے؟ شہروز حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر شہروز کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ قتل کیا تھا۔ واٹ؟ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ پر کس کا؟ اپنے شوہر کا۔ وہ حیرت میں ڈوب کر کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ احوار سر جھکائے اپنی چادر کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ تو اب مکافات عمل کا وقت آ گیا ہے۔ تم نے اپنے شوہر کو قتل کیا اور تم میرے ڈیڈی کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گی۔ انٹرسٹنگ۔ وہ سنبھلنے کے بعد ایک بار پھر سے محظوظ ہونے لگا تھا۔ چوہے بلی کا یہ کھیل ایک اور دلچسپ موڑ لے چکا تھا۔
अहवार ने सर उठाकर उसे देखा। शायद, या फिर एक और सूरत भी है। वो ज़रा रुक कर बोली। वो क्या? उसने दिलचस्पी से पूछा। मैं यूसुफ कमाल को बेनकाब कर दूं और फिर एतराफ़ जुर्म कर लूं, वो मुतमईन अंदाज में बोली। और वो कैसे करोगी तुम? वो चौंक गया। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया। तुम्हें मैं इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि अपने ही डैड के सच को बेनकाब करने में तुम्हारी मदद करूँगा? नहीं, मैंने तुम्हें अक्लमंद समझ लिया था, वो बेबसी से सर झटकते हुए बोली। क्या मतलब? अब तुम्हें उसकी सच्चाई का पता चल गया है तो ये तुम्हारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि तुम उसको सज़ा दिलवाने में मेरी मदद करो। और डैडी को पता चल जाए और वो तुम्हारे साथ साथ एक कत्ल मेरा भी कर दें। वो उसकी बात काटते हुए उठ खड़ा हुआ। तो तुम अपने बाप का साथ दोगे जो कातिल होने के साथ साथ हज़ारों मासूम लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने का ज़िम्मेदार भी है। वो भी अब खड़ी हुई। तो अब एक कातिल मुझे दूसरे कातिल के खिलाफ इखलाकियात का दर्स देगी? वो कुछ नहीं बोल पाई। उसने जवाबन सर झुका लिया। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो अपने लफ्ज़ों की तेज़ी को भांप गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि डैड की अपनी ज़िंदगी है, वो जो भी करे मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मैं तो यहाँ तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बनने भी नहीं आना चाहता था। वो तो मुझे डैडी के गुस्से की वजह से मजबूरन यहाँ आना पड़ा। अहवार कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही। फिर तो तुम्हें इस बात से भी कोई गर्ज नहीं होगी कि वो पहली औरत जो यूसुफ कमाल की दरिंदगी का शिकार बनी तुम्हारी माँ थी, और तुम्हारा वजूद उसी दरिंदगी का जीता जागता सबूत है। वो उसके सामने खड़े होते हुए बोली। उस्मान अली आयका का मुकम्मल बयान रिकॉर्ड करके यूसुफ कमाल को भेज चुका था। आयका की बातों से वो यही अंदाज़ा लगा पाया था कि उनके पास इकलौता सबूत उस फ्लैश ड्राइव की सूरत में ही मौजूद था जो वो उसके घर से ले जा नहीं सकी थी। इसका मतलब यही था कि अब उनके पास कोई सबूत नहीं था। उसने ये सुनकर इत्मीनान की सांस ली। अब सुबह होते ही वो उस लड़की से मिलेगा, फिर वो उसे और आयका को ख़त्म करके इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। वो उस्मान अली की भेजी हुई ऑडियो सुनने के बाद सोच रहा था। आपने शहरोज़ कमाल की गाड़ी ट्रेस करवाई? वो आयका का बयान रिकॉर्ड करके वापस जा रहा था। जुजा उसको अस्पताल के बाहर तक छोड़ने आया हुआ था। हाँ, करवाई थी। वो अपने किसी काम से शहर से बाहर गया है। उसका अहवार की गुमशुदगी से कोई ताल्लुक नहीं। और कोई सुराग भी नहीं मिला अभी तक। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात वाज़ेह थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जुजामिर, परेशान मत हो, वो जल्दी ही मिल जाएगी। उस्मान अली ने उसका कंधा थपथपाया और वहाँ से चला गया। आयका का बयान सुनने के बाद उस्मान अली से उसका यकीन उठ चुका था। माजी इस बात का गवाह था, यूसुफ के लिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को ख़रीदना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह चाहकर भी उस्मान की किसी तसल्ली पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। आयका अपने कमरे में आराम कर रही थी। आज रात सादिया उसके पास रुकने के लिए आई हुई थी, जिससे जुजा को सहूलत मिल गई थी। उसने सादिया को बता दिया था कि वो किसी ज़रूरी काम से जा रहा है। फिर वो हैरी को लिए खुद अहवार की तलाश में निकल गया। मगर हम जाएंगे कहाँ? हैरी ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। पता नहीं कहाँ जाएंगे, वो उलझा हुआ सा लग रहा था। तुम्हारे पास शहरोज़ का नंबर है? वो कुछ देर बाद बोला। वो अपने फ़ोन से शहरोज़ का नंबर डिलीट कर चुका था। हाँ, सुबह यहीं तो रखा था वो पेपर जिस पर उसका नंबर लिखा हुआ था। हैरी डैशबोर्ड पर नज़र डालते हुए कहने लगा, मगर अब वहाँ वो पेपर मौजूद नहीं था। वो जल्दी से उठकर गाड़ी के पिछले हिस्से में चेक करने लगा। वो पेपर कहीं नहीं है जो गार्ड ने दिया था। हैरी मुंह लटकाए हुए उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठते हुए बोला। जुजा ने बेबसी से उसे देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने अभी थोड़ा फासला ही तय किया होगा कि उसके फ़ोन पर गैर शनासा नंबर से कॉल आने लगी। हेलो, उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा। जुजा, दूसरी जानिब से जो आवाज़ सुनाई दी उसने जुजा के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर दिया। कैसी हो तुम अहवार? उसने फ़ौरन ब्रेक लगा दी। हैरी चौंक कर उसे देखने लगा। मैं यूसुफ कमाल के फार्म हाउस पे हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? हाँ, मैं अभी आता हूँ, वो अपनी हालत पर काबू पाते हुए बोला। जल्दी आना। फिर कॉल मुनक़ता हो गई। कहाँ है अहवार? हैरी ने उसे गाड़ी स्टार्ट करते देखकर पूछा। यूसुफ कमाल के फार्म हाउस पर। मैं वहाँ पहले भी जा चुका हूँ। स्कूल के ज़माने में शहरोज़ ने वहाँ एक पार्टी रखी थी और तब उसने बताया था कि उसके डैडी अपने ख़ास मेहमानों को वहाँ रखते हैं। ख़ास मेहमान? हैरी ने कुछ समझते हुए सर हिलाया। वो तेज़ी से गाड़ी भगाने लगा। वो जल्द से जल्द अहवार तक पहुँचकर उसे वहाँ से बचाना चाहता था। उस्मान अली को नहीं बताना? हैरी ने कुछ देर बाद पूछा। मुझे उस पर यकीन नहीं रहा हारून, वो सामने देखता एहतियात से ड्राइविंग करते हुए बोला। शट अप यू। वो उसकी बात सुनते ही गुस्से से बेकाबू होकर उसको गालियां देता हुआ मारने के लिए उस पर झपटा। अपनी ज़ुबान और हाथ की तेज़ी यूसुफ कमाल पर आजमाओ, जिसकी वजह से तुम्हारा वजूद गाली बना है। शहरोज़ कमाल। अहवार ने अपने दोनों हाथों से उसको पीछे धकेल दिया। अचानक धक्का लगने की वजह से वह संभल ना सका और लड़खड़ाकर मेज़ पर जा गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के खिलाफ बकवास करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने जैसा समझा है क्या तुमने मेरी माँ को?
وہ دوبارہ اٹھ کر اس پر جھپٹنے لگا مگر اس سے پہلے ہی وہ تیزی سے اسٹور روم کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ شہروز اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی احوار کو مار دیتا جان سے۔ وہ گالیاں دیتا ہوا اسٹور روم کے دروازے تک آیا۔ دروازہ کھولو، ڈیڈ سے پہلے میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میری ماں پر الزام لگانے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تمہیں، وہ دروازے کو زور سے دھکا لگاتا کہہ رہا تھا۔ میں تمہاری ماں پہ الزام نہیں لگا رہی، تم چاہو تو یوسف کمال سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ وہ سہمی ہوئی اسٹور روم کے دروازے والی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کو یہ بات آئکا نے بتائی تھی اور وہ اسے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہ رہی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ چال اس پر الٹی پڑ جائے گی۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، میری ماں ایک پاک دامن عورت تھی، سمجھی تم؟ ٹھیک ان تمام لڑکیوں کی طرح جو پاک دامن ہونے کے باوجود تمہارے باپ کی درندگی کا شکار بن گئی، مگر تمہیں ان سے کوئی غرض نہیں کیونکہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مسلسل دروازے کو دھکے لگا رہا تھا۔ احوار نے کنڈی کو دیکھا جو اب اس کے چند جھٹکوں کی مار تھی، وہ کبھی بھی دروازہ توڑ کے اندر آ سکتا تھا۔ ہاں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، مجھے صرف اپنی ماں سے غرض ہے، وہ زور سے دہاڑا۔ میں تمہیں یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی شہروز، مگر تم نے اپنی بے حسی دکھا کر مجھے مجبور کیا کہ میں یہ بات تم سے کہوں۔ وہ دھیرے دھیرے آگے پڑے کباڑ کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ تم صرف دروازہ کھولو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کتنا بے حس ہو سکتا ہوں۔ وہ زور سے دھکا لگا رہا تھا، اب کنڈی اکھڑنے کے قریب ہی تھی۔ اب اپنی ماں کے بارے میں وہی باتیں سن کر تمہیں غرض بھی ہے اور تکلیف بھی، اور باقی لڑکیوں کی مرتبہ تم سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھے بننے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ کباڑ میں سے پڑا ایک ڈنڈا اٹھا کے واپس دیوار کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی۔ انسان کو تکلیف تبھی پہنچتی ہے جب اس کے اپنے دل کو لگتی ہے، مگر ہم اس تکلیف کو کیوں محسوس نہیں کرتے جس سے دوسرے گزر رہے ہوتے ہیں؟ تم ایک بات یاد رکھنا شہروز کمال، جو انسان دوسروں کی تکلیف محسوس کر کے اسے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تکلیف پہنچنے ہی نہیں دیتا، اور جو لوگ خود غرض بن کے دوسروں کو تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تکلیف پہنچنے دیتا ہے اور انہیں تب احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر غلط تھے۔ اب اس کے دھکا لگانے پر کنڈی ایک جھٹکے سے اکھڑ گئی، دروازہ تیزی سے کھلا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اندر آ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ احوار اس کے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، احوار نے لکڑی کے اس ڈنڈے سے اس کے سر کے پچھلے حصے میں لگاتار 2 بار زور سے وار کیا۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا اور اس کا دماغ تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر جا گرا۔ اس نے وار اس قدر زور سے کیے تھے کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل سکا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ احوار نے آہستگی سے اس کے قریب جا کر اس کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کی اور پھر وہ اسے اسٹور روم میں بند کر کے باہر آ گئی۔ سب سے پہلے اس نے مرکزی دروازے کو لاک کیا جو پہلے سے بند تھا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے میز پر پڑے اس کے فون تک آئی اور اس کا لاک کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ شہروز کے فون میں فنگر پرنٹ سیکیورٹی موجود تھی۔ وہ تیزی سے دوبارہ اسٹور روم میں داخل ہوئی اور اس کی انگلیاں فون کے سینسر پر لگا کر لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری کوشش میں وہ فون ان لاک کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے ایک نظر اس کے کال لاگز پر ماری۔ زجا کے نام پہ اس کے ہاتھ تھم گئے۔ یقیناً اس سے زیادہ قابل بھروسہ اور خیرخواہ انسان اس کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شہروز کے ہوش میں آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، ورنہ وہ کبھی زندہ نہ بچ پاتی۔ اس نے اسٹور روم کا دروازہ اچھی طرح لاک کیا، حال کمرے میں اضطراب سے ٹہلتے ہوئے زجا کا انتظار کرنے لگی۔ فارم ہاؤس شہر کے مضافات میں واقع تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے گاڑی اتنی تیز رفتاری سے دوڑا رہا تھا کہ ہارون کئی بار کلمہ طیبہ پڑھ چکا تھا۔ اس قدر تیز رفتاری کے باوجود اس کو وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹے سے بھی اوپر وقت لگ گیا تھا۔ وہ آج کسی بھی قیمت پہ احوار کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی روکو، وہ فارم ہاؤس کی سڑک پر گاڑی چڑھانے والا تھا جب ہارون چلا اٹھا۔ اس نے فوراً بریک لگائے اور کچھ فاصلے پر جا کر گاڑی رک گئی۔ وہ گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ پیزا لے لیتے ہیں وہاں سے، وہ سڑک کے پار موجود پیزا شاپ کی طرف اشارہ کرتا کہنے لگا۔ واٹ؟ وہ بری طرح چونک گیا۔ ایسی ایمرجنسی میں تمہیں کھانے کی پڑی ہے؟ فارم ہاؤس میں کیسے داخل ہوں گے یہ سوچا ہے تم نے؟ وہ اس کے سوال پر پریشان ہو گیا۔ فارم ہاؤس پہنچنے کی جلدی میں اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ سیکیورٹی کی موجودگی میں اندر کیسے داخل ہوگا۔ اس نے جواباً کندھے اچکا دیے۔ اب ہم احوار کی طرح بندروں کے خاندان سے تو ہیں نہیں جو دیواریں پھلانگ کر کہیں بھی پہنچ جائیں۔ وہ زجا کی گھورتی ہوئی نظروں کو وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولتا گیا۔ میرا پلان یہ ہے کہ تم پیزا بوائے بن کر اندر چلے جانا اور اسے لے کر واپس باہر کیسے آؤں گا؟ اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اب سب کچھ میں ہی بتاؤں کیا؟ تم بھی کچھ سوچ لو، وہ احسان جتانے کے انداز میں بولا۔ تمہارا آئیڈیا بھی تمہاری طرح بیکار ہے۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی اور فارم ہاؤس کی طرف دوڑانے لگا۔ تمہارے پاس کوئی اور پلان ہے؟ ہیری اپنی اتنی اہم تجویز رد کیے جانے پر افسوس بھری نظروں سے اسے گھورتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔
تو میں یعنی آج میں یوسف کمال کے گنڈوں کے ہاتھوں میں موت مارا جاؤں گا؟ تو تم نہ آتے میرے ساتھ، زوجا نے لاپرواہی سے کہا۔ تم زبردستی لائے ہو مجھے۔ اب تم چپ رہو گے پلیز؟ نہیں، میں کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہوں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ زوجا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ سامنے دیکھنے لگ گیا۔ سڑک پر 15 منٹ گاڑی دوڑانے کے بعد وہ یوسف کمال کے فارم ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ اس نے گیٹ پہ جا کے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ سے ایک گارڈ نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ جی، وہ زوجا کے قریب آ کر بولا۔ اس نے گارڈ کو دیکھتے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے کر لیا۔ شہروز کمال سے ملنا ہے، زوجا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ کون ہیں؟ وہ بھی اتنے ہی سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ ہم اس کے دوست ہیں، ملنے آئے ہیں اس سے۔ ہارون سانس رو کے ان دونوں کو بات کرتا سن رہا تھا۔ وہ کوئی بھی نہیں ہے، گارڈ یہ کہہ کر مڑ گیا۔ میں اس لڑکی کے سلسلے میں ہی یہاں آیا ہوں جس کی نگرانی شہروز کمال کر رہا ہے۔ انسپکٹر عثمان علی نے ہی بھیجا ہے مجھے۔ میرے ساتھ ان کا آدمی بھی موجود ہے، زوجا نے ہیری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ چونک کر واپس مڑا اور گاڑی کے اندر جھانکنے لگا۔ اس طرف میں مکمل اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چہروں کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر باس نے تو کسی کے آنے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی۔ زوجا کا پھینکا ہوا تیر نشانے پہ لگ چکا تھا۔ وہ گارڈ اس کی باتوں میں آ چکا تھا۔ یوسف انکل نے مجھے اور شہروز کو بتا دیا تھا، تم چاہو تو ان کو کال کر کے پوچھ لو، وہ مکمل اعتماد سے بولا۔ ہیری اڑی ہوئی رنگت لیے اس کو دیکھنے لگا۔ اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے کچھ دور جا کھڑا ہوا اور کال ملا کر فون کان کے ساتھ لگا لیا۔ یہ تم نے کیا کیا زوجامیر؟ ہیری نے دبی دبی آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہی جو احوار اور ممی ایک عرصے سے کرتی آ رہی ہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ رسک لیا ہے اور باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تمہارا دماغی توازن بھی خراب ہو چکا ہے۔ یا اللہ مجھ بے گناہ کو بچا لے پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کیے دعا کرنے لگا۔ کچھ منٹ بعد گارڈ ان کی گاڑی کی طرف واپس آ گیا۔ صاحب فون نہیں اٹھا رہے، آپ لوگ شہروز صاحب سے مل لیں۔ وہ اندر کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ زوجا نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور اندر داخل ہو گیا۔ پتھریلی روش پہ تھوڑی دور جا کے اس نے گاڑی ایک طرف پارک کر دی۔ ہارون کو اب تک ان کے بچ جانے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چلو اترو گاڑی سے، زوجا نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ہیری دروازہ کھول کر گاڑی سے اترا اور ایک نظر پیچھے ڈالی جہاں 4 مسلح سیکیورٹی گارڈ گھاس کے میدان اور روش پر ٹہل رہے تھے۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ چلتے آگے بڑھنے لگے۔ پتھریلی روش ختم ہونے کے بعد 2 سیڑھیاں چڑھ کے ایک سوئمنگ پول موجود تھا جس میں اس وقت پانی موجود نہیں تھا۔ اس وقت فارم ہاؤس تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا سوائے اندرونی عمارت کے جس کی کھڑکیوں سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ سوئمنگ پول کا احاطہ کراس کرتے ہوئے اندرونی عمارت کے مرکزی دروازے تک آ گئے۔ ہیری بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ ابھی وہ گارڈ ان پر بندوق تان کر ان کو پکڑ لیں گے۔ زوجا نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازے کا اندرونی لاک کھلنے کی آواز آئی اور پھر دروازے کے دونوں پٹ کھل گئے اور حال کمرے کا منظر واضح ہو گیا۔ زوجا نے ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ وہ اب تک بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے آخری بار دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہو کر چند قدم آگے بڑھ گئے۔ پیچھے سے ان کو مرکزی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ چونک کر مڑے۔ احوار دروازہ بند کر کے ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ زوجا 2 قدم آگے بڑھتا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے لگا میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے سے بولا۔ وہ جواباً صرف اس کو دیکھ کر رہ گئی، چاہنے کے باوجود کچھ کہہ نہیں پائی۔ ہیری ان کو اکیلا چھوڑ کر صوفے پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ دونوں بھی ایک ساتھ چلتے ہوئے صوفے کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ شہروز کہاں ہے؟ زوجا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسٹور روم میں ہے، احوار نے اشارے سے بتایا۔ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے چونک کر کہا۔ احوار اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی اور وہ دونوں بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ اس نے جب دروازہ کھولا اور اندر کا منظر ان دونوں پر عیاں ہوا تو وہ دونوں ہی صدمے میں مبتلا ہو گئے۔ کباڑ کے ڈھیر میں وہ فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تم نے اسے بھی مار دیا؟ ہارون غش کھا کر گرنے والا تھا۔ مارا نہیں ہے، صرف بے ہوش کیا ہے۔ مگر کیوں؟ ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے، احوار نے ہارون کو ٹوک دیا۔ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ اس نے زوجا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہروز کی مدد کے بغیر ہم تمہیں یہاں سے لے کر نہیں نکل سکتے، زوجا نے شہروز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اس کو ہوش میں لاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چلو ہارون، سنا نہیں تم نے، ہوش میں لاؤ اسے، زوجا ہارون کو دیکھتا کہنے لگا جس پر اس کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ مجھے معاف ہی رکھو، میں یہ خون خرابہ نہیں کر سکتا، تم ہی ساتھ دو اپنی پھولن دیوی کا۔ وہ نام میں سر ہلاتا خوف زدہ سا صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتا اندر کی جانب بڑھا اور شہروز کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے قریب جا بیٹھا۔ پہلے اس نے شہروز کی نبض چیک کی، پھر اس کو سیدھا لٹا کر اس کی ناک کو کچھ دیر کے لیے دبائے رکھا، مگر وہ ہوش میں نہیں آیا۔ پھر اس نے اس کے سینے کو تھوڑا سا دبایا اور اسے سیدھا لیٹے رہنے دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول لیں۔ زوجا اس کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔
वो अपने सर को मसलता हुआ उठ गया, ज़मीन का सहारा लेकर उठ बैठा। तुम यहाँ? उसका सर अब तक घूम रहा था। वो कहाँ गई है? वो यहीं पर है, चलो आओ बाहर चलते हैं। जुजा ने खड़े होते हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने जुजा का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया और उठ खड़ा हुआ। वो आगे पीछे चलते हाल कमरे में आ गए। वो हैरी को वहां बैठे देखकर चौंक गया, जैसे धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ रही थी। तुम दोनों यहाँ कैसे आए हो? अंदर किसने आने दिया तुम लोगों को? मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जुजा उसको रोकने के लिए जाने ही वाला था कि किचन से अहवार आती दिखाई दी। वो शहरोज के सामने आ खड़ी हुई। हमें यहाँ से बाहर लेकर जाओ शहरोज कमाल। उसको देखते ही शहरोज का गुस्सा फिर से जाग उठा। उसे बेहोश होने से पहले की सारी बातें याद आ गईं। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। शहरोज उस पर झपटने ही वाला था कि उसने अपनी चादर के नीचे से तेजधार चाकू निकालकर उसके सामने कर दिया। जुजा उनसे थोड़े फासले पर खड़ा ये सब देखकर चौंक गया और हैरी के तो तोते ही उड़ गए थे। मेरे लिए एक कत्ल की सज़ा भी मौत और 100 कत्ल करने की सज़ा भी मौत ही है, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी होगी। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम चुपचाप हमें यहाँ से बाहर ले जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगी। सुना तुमने शहरोज कमाल? वो चाकू उस पर ताने खड़ी संजीदा लहजे में कह रही थी। जुजा, क्या तुम मेरे लिए इसको पकड़ सकते हो? अहवार ने शहरोज पर नजरें गाड़े हुए कहा। शहरोज ने एक नज़र जुजा को देखा जो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम मेरे दोस्त हो जुजा, इसकी बात मत मानो। शहरोज ने उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर घबराहट से कहा। मैं यूसुफ कमाल के बारे में सब कुछ जानता हूँ शहरोज, जुजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह सुनकर शहरोज के साथ अहवार भी चौंक गई। अब तुम बताओ कि तुम हमें यहाँ से बाहर लेकर जाओगे या फिर? उसकी तरफ बढ़ते हुए जुजा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हारून सोफे पे बैठा सकते के आलम में सारा मंजर देख रहा था। उसने एक पल के लिए अहवार की आंखों में देखा। उसकी आंखों की सफाकी देखकर उसको मुकम्मल अंदाज़ा हो गया कि उनकी बात ना मानने की सूरत में उसकी मौत यकीनी थी, और अगर वह उनकी बात मान लेगा तो यकीनन यूसुफ कमाल उसे मार देगा। शहरोज हमेशा की तरह बेबसी की जीती जागती तस्वीर बना उन दोनों के नरके में खड़ा था। उसके इख्तियार में कुछ नहीं था, या फिर उसके इख्तियार में सब कुछ था, पर उसने अपने गुस्से की वजह से सब कुछ तबाह कर दिया था। गाड़ी तेज रफ्तारी से उस सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर जुजा मौजूद था। उसके साथ शहरोज कमाल मुंह बसोरे बैठा हुआ था। पिछली सीट पर अहवार और हैरी बैठे थे। उसने गाड़ी में बैठते हुए बहुत कोशिश की थी कि उस फूलन देवी के साथ ना बिठाया जाए, मगर सीटिंग प्लान के मुताबिक उसके मजबूरन उसके साथ पीछे बैठना पड़ा। मगर वो बिल्कुल कोने में दुबका हुआ था। उसके चेहरे पर अब भी घबराहट के तासुरात मौजूद थे। सिर्फ जुजा और अहवार के चेहरे के तासुरात पुरसकून से थे। जुजा उसे सारी बात बता चुका था कि कैसे वो अपनी माँ तक पहुंचा। उसको ये सुनकर दिली खुशी हो रही थी कि वो आयका को माफ़ कर चुका है। वो तनाव भरे दिन गुजारने के बाद ये खबर सुनकर उसके अंदर तक सुकून उतर गया। क्या उस्मान अली जानता है कि तुम्हें उसकी हकीकत पता चल गई है? अहवार ने खामोशी के एक लंबे वक्फे के बाद उससे पूछा। जैसे ही यूसुफ अंकल को हमारे फरार के मुतालिक पता चला वो भी जान जाएगा, जुजा ने कंधे उचकाते हुए कहा। शहरोज ने एक जहरीली नज़र उस पर डाली और फिर सामने देखने लगा। हारून उनकी गुफ्तगू को यकसर नज़रअंदाज किए आंखें बंद करके बैठा था। वह जल्द अज जल्द इस खौफनाक सफ़र से जान छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसको जितनी भी दुआएं याद थीं वो ज़ेरे लब पढ़ रहा था। डैड को जैसे ही पता चला वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं गद्दारी के इल्ज़ाम में बेमौत मारा जाऊंगा, शहरोज आहिस्तगी से बोला। जुजा ने एक बेबसी भरी नज़र उस पर डाली। जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते इसी तरह बेमौत मारे जाते हैं, अहवार ने एक कड़ी नज़र उस पर डालते हुए कहा। जुजा शहरोज की माँ की हकीकत से लाइल्म था। अहवार ने जानबूझ के उसे अपनी और शहरोज की बहस के बारे में लाइल्म रखा था। उसके बाद गाड़ी में मुकम्मल खामोशी रही। 1.5 घंटे के बाद हारून को वो उसके घर ड्रॉप करते अस्पताल पहुंच चुके थे। वो तीनों अब अस्पताल की पार्किंग के अहाते में खड़े थे। रात की इस पहर वहां दूर कहीं इक्का दुक्का लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। तुम चाहो तो हम लोगों के साथ रुक सकते हो, अहवार ने शहरोज को पेशकश की जब वो वापस जाने के लिए सड़क की तरफ मुड़ने वाला था। जुजा अचंभे से उसे देखने लगा। नहीं, मुझे सच का सामना करना है, इसलिए मेरा वापस जाना ज़रूरी है। वह धीरे धीरे चलता हुआ सड़क की तरफ बढ़ गया। ये किस सच की बात कर रहा था? जुजा ने अहवार को देखते हुए पूछा। उसने जवाबन कंधे उचका दिए। फिर वो दोनों एक साथ चलते आयका के कमरे तक आ गए। वार्ड में पहुंचने पर उनकी नज़र मुसल्लह पुलिस एहलकारों पर पड़ी जो अब तक आयका के कमरे के बाहर मौजूद थे। मतलब उस्मान अली अभी तक बेखबर था। जुजा ने इत्मीनान भरी सांस खारिज की। फिर वो दोनों आयका के कमरे में दाखिल हो गए। वो बिस्तर पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, जबकि सादिया उसके करीब कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठी थी। आहट पर वो चौंक कर उठ गई। चंद लम्हों के लिए तो वो बेयकीनी से दोनों को देखती रही। फिर अहवार तेजी से उसकी जानिब बढ़ी तो वो भी अपनी कुर्सी से उठी और दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो, सादिया ने उससे अलग होते हुए कहा।
किस्मत अच्छी थी जो बच गई, वरना यूसुफ कमाल मुझे मार ही डालता। वो अब आयका के करीब बेड पर बैठ चुकी थी। आंटी की तबीयत कैसी है? उसकी पेशानी पर प्यार से हाथ फेरते हुए वो सादिया से पूछने लगी। जुजा उनको वहीं छोड़कर बाहर निकल आया और राहदारी के इख्तिताम में मौजूद बड़ी सी खिड़की के करीब खड़ा हो गया। फिर उसने फ़ोन निकाला और दाऊद शाह का नंबर डायल करने लगा। 3 बार मुसलसल बेल होने के बाद दाऊद शाह ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, वो नींद में डूबी हुई आवाज़ में बोला। अंकल, मैं जुजा मीर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो जुजा बेटा, सब ठीक तो है? इतनी रात गए फ़ोन किया तुमने? वो चौंक गया और उसकी आवाज़ से फिक्रमंदी झलकने लगी। अंकल, दरअसल बात यह है कि जुजा ने परसों से अब तक के तमाम वाक़यात उसको बता दिए। मुझको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यूसुफ पुलिस डिपार्टमेंट पर इतना गहरा असर व रसूख रखता है। खैर, मैं अभी मामू को कहकर तुम लोगों के लिए नई सिक्योरिटी का बंदोबस्त करवाता हूँ। यूसुफ को जैसे ही हकीकत का पता चला, वह तुम लोगों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। आपका बहुत शुक्रिया अंकल, वो ममनून लहजे में बोला। फिर रस्मी जुमलों के तबादला के बाद कॉल मुनक़ता हो गई। वो वहीं खिड़की पे बाजू रखे आगे को झुककर खड़ा हो गया और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब वो उसके बराबर आकर खड़ी हुई। वो नीचे सड़क पर ही देख रही थी, जैसे बात शुरू करने के लिए अल्फाज तलाश कर रही हो। जुजा ने एक नज़र उसके सरापे पर डाली। उसकी सफ़ेद चादर जो उसको सर से पाँव तक ढक के रखती थी, मैली पड़ गई थी और कई जगहों से फट चुकी थी। फिर एक पल के लिए वो उसकी गहरी स्याह आंखों को देखता रहा, जिनमें अजीब सी चमक महसूस हो रही थी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और सर झटक कर सामने देखने लगा। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे एक दूसरे के बराबर खड़े नीचे सड़क पर गुजरती गाड़ियों को देख रहे थे। तुम सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी। डर लग रहा है? डर तो बहुत पहले से ख़त्म हो चुका है। बस आंटी की फ़िक्र हो रही है। जब यूसुफ को पता चलेगा तो वह ज़रूर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसकी फ़िक्र मत करो, कुछ दिन तक हम महफूज हैं। सुजाब उसकी जानिब मुड़ चुका था। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा? उसने फ़िक्रमंदी से पूछा। वो कुछ दिन बाद के बारे में नहीं सोचना चाहता था। वह तमाम परेशान कुन सोचों को अपने जहन से झटकते हुए उस लम्हा मौजूद को उस स्याह आंखों वाली लड़की के साथ भरपूर तरीके से जीना चाहता था। तुम्हारा शुक्रिया, जो कुछ भी तुमने मम्मी के लिए किया। मैंने किसी के लिए भी कुछ नहीं किया, सब अपने सुकून और इत्मीनान की खातिर किया है। वो उसकी बात काटते हुए बोली। वो हैरत से उसे देखने लगा, जो अपनी किसी नेकी का क्रेडिट लेने को तैयार नहीं थी। क्या तुम सच में शहरोज़ को मारने वाली थी? वो कुछ देर बाद बोला। वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। नहीं, सिर्फ डरा रही थी। मगर तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम सच में उसके पेट में चाकू घुसा दोगी। अंदर से तो मैं भी डरा हुआ था। उसकी बात सुनकर वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। ऐसा लग रहा था कि तुम कोई आदी मुजरिम हो जिसको लोगों के पेट में चाकू घुसाने की अच्छी खासी तरबियत हासिल है। एक कत्ल का कफ़ारा अदा करने निकली थी, मगर मुझे लगता है मेरे हाथों की लकीरों में एक और कत्ल लिखा हुआ है। वो अपने हाथों को बगौर देखते हुए कहने लगी। फ़िलहाल तो तुम मेरे ख्वाबों की कातिल बनी हुई हो। सुजा उसके मुमकिना ख्याल को सोचते ही अंदर से खौफजदा हो गया था, मगर बज़ाहिर पुरसकून रहकर उसने बात बदल दी। क्या मतलब? वो चौंक उठी। मैं चाहता हूँ हम शादी कर लें। मैं जवाब दे चुकी हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपने जवाब पर नज़रसानी करो। मेरा जवाब हर बार वही होगा। अब उसे 2 कदम दूर खड़ा उसकी आंखों में देख रहा था। तुम उस बात का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तुम हाँ कर दो, मैं पीछा छोड़ दूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी जुजा। मेरी ज़िंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद है, यूसुफ कमाल को सज़ा दिलवाना। इसमें मेरी जान भी जा सकती है। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होकर अपनी वजह से तुम्हारी जान भी ख़तरे में डाल दूँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यूसुफ कमाल का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दूंगा? उसकी आंखें उसके बोले हुए एक एक लफ्ज़ की सच्चाई की गवाही दे रही थी। तुम बस आंटी का ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो उसकी चैलेंज करती हुई आंखों में मजीद नहीं देख सकी और चिढ़कर दोबारा सड़क को देखने लगी। जानता हूँ कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो, मगर तुम यूसुफ कमाल का सामना अकेले नहीं कर सकती। हम में से कोई भी ये काम अकेला नहीं कर सकता। हम सबको एक दूसरे की मदद और साथ की ज़रूरत है। और तुम ये बात जितनी जल्दी समझकर अपनी बेवकूफ़ाना ज़िद छोड़ दो उतना अच्छा है। वो अब भी उसी को देख रहा था। मैं कोई ज़िद नहीं कर रही, मैंने जो सोचा है वही ठीक है, वो हठ धर्मी से बोली। सुजा बेबसी से उसको देखते हुए कुछ कहने जा ही रहा था कि उसकी नज़र आयका के कमरे से निकलती सादिया पर पड़ी, जो उनकी तरफ चलती आ रही थी। आंटी उठ गई हैं और तुम दोनों को बुला रही हैं। वो जो पहले ही जान छुड़ाने की कोशिश में थी, फ़ौरन कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे पीछे जुजा और सादिया भी आ गए। आंटी कैसी हैं आप? वो आयका के करीब जाकर बेड के किनारे पर टिक गई। तुम वापस आ गई, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो अहवार। आयका ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर फेरा। उसने अकीदत से उनका हाथ चूम लिया। बस अब आप भी जल्दी से ठीक हो जाएं। अहवार उसके हाथ को अपने हाथों में लिए मसलते हुए बोली। जुजा,
आयका ने उसे पुकारा जो बेड के करीब खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। जी मम्मी। यहाँ बैठो। आयका ने बेड की तरफ इशारा किया। वो अहवार के बराबर आकर बेड के किनारे पर बैठ गया। मुझे घर ले जाओ बेटा, आयका ने उसके हाथ को थामते हुए कहा। जी मम्मी, जैसे ही आप ठीक होंगी। नहीं, मुझे घर ले जाओ, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अस्पताल में नहीं गुजारना चाहती। हकीकत हम सब जानते हैं, उससे नज़रें चुराने का कोई फ़ायदा नहीं। वो उसकी बात काटते हुए बोली। प्लीज़ मुझे घर ले जाओ जुजा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने घर में तुम दोनों के साथ गुजारना चाहती हूँ। फिर वो रोना शुरू हो गई। अहवार ने आगे बढ़ के उसको तसल्ली देने के लिए अपने सीने से लगा लिया। ठीक है, आप रोएं मत, हम घर चलते हैं, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। जुजा दराज से उसकी रिपोर्ट्स लिए कमरे से बाहर निकल गया। ये उसकी आज शाम आने वाली रिपोर्ट्स थीं जिनको दिखाने वो डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। उसके दिल में यही खौफ बैठा हुआ था कि कहीं इस बार भी उसकी खुशियों की उम्र मुख्तसर ना निकले।